بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں فی کا استعمال ہو رہا ہے اور من کا استعمال ہو رہا ہے۔ فی، من، الا، یہ سب حروف جار ہیں، یہ سب حروف جار ہیں۔ ان کے بعد آنے والے حرف کو زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ جیسے البیتو ہے، البیتو کے پہلے کوئی حرکت نہیں ہے، البیتو اپنی اصلیت پر قائم ہے، اس لیے ہم اس کو البیتو کہیں گے۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر فی داخل کیا جا رہا ہے تو بیت کے آخری حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ زیر آنے کی وجہ فی ہے، فی حرف جر ہے، فی البیتی۔ اسی طریقے سے من آ رہا ہے البیت سے پہلے، من البیتی، تاکہ نیچے زیر ہے آخری حرف پر، الی البیتی۔ یہ تینوں حرف اس بات کی علامت ہے کہ یہ تینوں حرف مجرور ہیں۔ اس سے پہلے حرف جر فی، من، الا داخل ہوا ہے، اس لیے اس کے نیچے جر ہے، اور یہ ہم کو دکھائی بھی دے رہا ہے، بول بھی دے رہے ہیں، سنائی بھی دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں، المستشفى، فی المستشفى، من المستشفى، الی المستشفى، یہاں پر کہیں بھی پروننسیشن، تلفظ، ادائیگی بولنے میں حالت رفع میں ہو یا حالت جر میں ہو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر میں یا آیا ہے، تو کیا آخر میں یا آیا ہے، یا کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، ہر حالت میں یا کے اوپر زیر زبر پیش نہیں آئے گا۔ تو المستشفى حالت رفع میں ہے، فی المستشفى حالت جر میں ہے، فی المستشفی نہیں بولے، من المستشفی نہیں بولے، الی المستشفی نہیں بولے۔ ایسے حروف جس کی حرکت کو ہم بدل نہیں سکتے، جس کی حرکت کے نیچے زیر زبر پیش لگائیں گے تب بھی وہ اصلی حالت پہ برقرار رہیں گے، ایسے حروف کو ہم مبنی کہتے ہیں، ایسے حروف کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر زیر بھی نہیں آئے گا، زبر بھی نہیں آئے گا، پیش بھی نہیں آئے گا، لیکن عمل اس کا کرے گا۔ اگر من آیا تو زیر کا عمل کرے گا، نصب آیا تو نصب کا، مفعول کا عمل کرے گا، حالت زبر والا پیش آیا تو پیش کا عمل کرے گا، لیکن دکھائی نہیں دے گا۔ تو ایسے حرف کو جس کی حرکت دکھائی نہیں دیتی ہے یا کچھ بھی تبدیلی آئے تو ایسے حرف کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ یہ مستشفی عربی کا لفظ ہے، تو یہ مبنی ہے۔ حالت جر میں بھی اس کو مستشفی بولیں گے، حالت نصب میں بھی مستشفی بولیں گے، حالت ضمہ میں بھی مستشفی بولیں گے۔ ہر حالت میں اس کو مستشفی ہی پڑھا جائے گا۔ جملے کے سیاق و سباق سے آنے والے حرف کے نیچے سے ہم پہچانیں گے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ زیر کی جگہ پر ہے یا زبر کی جگہ پر ہے یا پیش کی جگہ پر ہے، یہ آپ کو زیر زبر آنے والے حرکات کی وجہ سے، علامتوں کی وجہ سے پہچانیں گے۔ من آیا تو زیر ہوگا، اگر مفعول بنا تو زبر ہوگا، لیکن دکھائی نہیں دے گا۔ تیسرا حرف کیا ہے؟ اس میں تیسرا حرف امریکہ ہے، اور فی امریکہ، من امریکہ، الی امریکہ۔
یہ حروف غیر عربی ہیں، عربی میں نہیں بولے جاتے، اور اس کے نیچے کا حرف بھی المانیہ ہے، یہ بھی غیر عربی لفظ ہے، اور اس کے بعد الف آیا ہے آخر میں۔ تو ایسے حروف جن کے آخر میں یا ہو یا الف ہو، وہ عربی زبان کے ہوں یا غیر عربی زبان کے ہوں، ایسے حروف کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ مبنی مطلب اسی طرح بنے ہوئے، اس کے اندر چینج نہیں ہوگی۔ فی البیتی یا البیتا کہہ سکتے ہیں، ایسے حروف کو ہم معرب کہیں گے، ایسے حروف کو ہم معرب کہیں گے، جس پر معرب جس کے اوپر اعراب لگایا جا سکتا ہے، زیر کا اعراب بھی لگایا جا سکتا ہے، زبر کا اعراب بھی لگایا جا سکتا ہے، پیش کا اعراب بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں فرق ہے، زیر زبر پیش کا فرق ہے معرب میں مبنی میں۔ معرب میں اعراب بدلے گا، مبنی میں نہیں بدلے گا۔ کیا قاعدہ ہے؟ معرب میں اعراب بدلے گا، زیر زبر پیش سنائی دے گا، سمجھ میں آئے گا، اور مبنی میں زیر زبر پیش سنائی نہیں دے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ مبنی ہے، لیکن عمل اسی طریقے سے کریں گے۔ یہ اس کا مثال ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں نیچے دی گئی ہیں، اس مثالوں کو میں پڑھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ جیسے حاضر طبیبو، طبیبو میں پیش ہے، یہ معرب ہے۔ حاضر ہر حالت میں حاضر ہی رہے گا، حالانکہ رفع کی حالت میں ہے۔ من انکل طرح، من حرف جر ہے، انکل طرح یہاں پر زیر ہونا چاہیے، لیکن الف کی وجہ سے اس کو نہیں بدل سکتے، یہ مبنی ہے، یہ اپنی حالت پر ہے۔ یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ ذهب حامد الى فرنسا، یہاں پر ذهب فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور اس کا اعراب ضمہ ظاہر ہے۔ الى فرنسا یہ جار مجرور ہے، الى کے بعد فرنسا آیا، لیکن جار کا اعراب زیر کے ساتھ کسرے کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو مبنی ہے، اس لیے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ محمود المریض، محمود بیمار ہے۔ هو الان فی المستشفى، وہ اب مستشفى میں ہے۔ محمود اس کا اعراب ظاہر ہے، معرب ہے۔ مریض اس کا اعراب بھی ظاہر ہے، مریض ہے۔ وہ ہوا، وہ حرف عطف ہے، ہوا اس کا اعراب ہوا ہی رہے گا، ہوئی ہو نہیں بولیں گے، تو یہ مبتدا ہے اور یہ مبنی ہے، یہ ضمیر کی شکل میں آیا ہے۔ الآنا بھی مبنی ہے، ہمیشہ الآنا ہی رہے گا، الآنی الآنو نہیں بولیں گے۔ فی المستشفى فی حرف جر ہے، المستشفی المستشفیو ایسا نہیں بولیں گے، المستشفى ہی بولیں گے، حالت جر میں ہے۔ یہ مبنی ہے۔ مستشفیٰ کے معنی کیا ہے؟ مستشفى کے معنی ہاسپٹل کے ہیں۔ محمود بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، محمود بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، مستشفى کے معنی ہاسپٹل۔ ذهب عبداللہ من المانیہ الى انگلترا، عبداللہ انگلینڈ سے المانیہ سے انگلینڈ گیا، المانیہ جرمنی کو بولتے ہیں، المانیہ جرمنی کو بولتے ہیں، اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا، ہر حالت میں اس کو المانیہ بولیں گے۔ اسی طریقے سے انگلترا کو بھی انگلترا ہی بولیں گے۔ یہ دونوں حرف مبنی ہیں، اسی طریقے سے بنائے گئے ہیں، ہر حالت میں یہی رہیں گے، پیش ہو زبر ہو زیر ہو۔ عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا، ذهب کے معنی گیا، عبداللہ جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد هذا الكتاب لعیسیٰ وذلك الكتاب لموسیٰ، یہ کتاب هذا یہ مبنی ہے، حالت رفع میں ہے، ایسی ہی بولا جائے گا، حاضو نہیں بولیں گے رفع میں ہونے کی وجہ سے۔ الکتاب معرب ہے، اس لیے اس کو پیش آیا۔ لعیسیٰ لعیسی نہیں بولے لام آنے کی وجہ سے، وہ مبنی ہے، اور ذالکہ یہ بھی مبنی ہے۔
الکتاب یہ معرب ہے، اور لیموسی نہیں بولیں گے، یہ مبنی ہے، تو یہ اپنی حالت میں برقرار رہے گا، ہر حالت میں موسیٰ ہی بولیں گے، زیر رہو زبر رہو پیش رہو، تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ ہذا المہندس من امریکہ، ہذا مبنی ہے، المہندس انجینئر معرب ہے، من امریکہ جار مجرور ہے، تو یہ انجینئر امریکہ سے ہے، امریکہ معرب ہے، مبنی ہے، چینج نہیں ہوگی، ہر حالت میں اس کی حرکت ویسی رہے گی۔ تو یہ تمرین آپ کو پڑھ کر سمجھنا ہے، بعد میں آپ دہرائیے۔ آخری تمرین ہے اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ اس میں چند الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عام طور پر جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے زبانوں میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وہ ہے امامہ اور خلفہ۔ امامہ کے معنی سامنے، خلفہ کے معنی پیچھے۔ یہاں دیکھیے السبورۃ امام الطالبی، بورڈ اسٹوڈنٹ کے سامنے ہے، السبورۃ بورڈ، امام الطالبی، امامہ امامہ نہیں ہے، امام نہیں ہے، یہ امام ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، امامہ، امامہ کے معنی آگے، اور یہ امامہ ہر حالت میں امامہ ہی رہے گا، یہ بھی مبنی ہے، اس کو امامی امامو نہیں بولیں گے، ہر حالت میں اس پر زبر رہے گا، یہ اسی حالت میں بنایا گیا ہے، اس کو مبنی کہیں گے۔ السبورۃ بورڈ، امام الطالبی طالب علم کے سامنے ہے، وہیا خلف المدرسی، اور وہ یعنی وہ سے مراد بورڈ، بورڈ مونس ہے اس لیے ہیا لائے، اور ہیا یہ بھی مبنی ہے، اس لیے اس کو ہیا ہی بولیں گے، ہی یو کے نہیں بولیں گے، ہیا بولیں گے۔ خلف المدرسی، مدرس کے پیچھے ہے، مدرس کے پیچھے بورڈ ہے اور طلبا کے سامنے ہے، یعنی مدرس کی سیٹ ہے، سیٹ کے پیچھے بورڈ ہے اور اساتذہ طلبا کے سامنے ہے، تو خلفہ کو پیچھے کہتے ہیں، یہ بھی مبنی ہے اور ہر حالت میں یہ ایسا ہی بولا جائے گا، خلفی نہیں بولیں گے، خلفو نہیں بولیں گے، خلفہ ہی بولیں گے زبر کے ساتھ، اور یہ اسی طرح سے مبنی ہے۔ اچھا، این سیارۃ المدرسی، مدرس کی کار کہاں ہے؟ ہی امام المدرسۃ، یہاں دو حرف معرب ہے، مبنی ہے، ایک ہیا ہے دوسرے امامہ ہے، ہیا حالت رفع میں ہے، امامہ حالت نصب میں یہاں پر ہے، لیکن وہ حالت رفع میں ہے کیونکہ وہ مبنی ہے، وہ مدرسے کے سامنے ہے۔ تیسرا جملہ ہے این بیت الامامی، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر، امام، امام الگ ہے امام الگ ہے، امام جو آپ کے آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ بیت الامامی، امام کا گھر، خلف المسجد، مسجد کے پیچھے ہے، خلف مبنی ہے اور یہ حالت نصب میں، اس پر نصب ہے اور ایسا ہی رہے گا، حالانکہ رفع کی حالت میں یہاں پر موجود ہے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ جلس خلف محمودین، جلس فعل ہے، خلف محمودین، محمود کے پیچھے بیٹھا، یہ اس کا اعراب ہے، جلسہ بیٹھا، خلف محمودین، محمود کے پیچھے، جار مجرور مل کر اس کا فاعل بنتا ہے، لیکن حالت نصب میں یہاں پر ہے لیکن وہ حالت رفع میں ہے۔ پانچواں جملہ ہے ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب، عمار مسجد کو گیا اور محراب کے سامنے بیٹھا، جلسہ فعل ہے، ہوا اس کی ضمیر فاعل ہے، امام المحراب جار مجرور مل کر مفعول بنا ہے، مفعول فی اس کو بولتے ہیں، ظرف کے معنی میں ہے اور یہ نصب کی حالت میں ہے اور یہ مبنی ہے، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ،
المستشفى हॉस्पिटल, इसकी जमा अलमुस्तशफयात, या के बाद अलिफ ता पढ़ाएंगे, अलमुस्तशफा अलमुस्तशफयात, या के बाद अलिफ ता पढ़ाएंगे। अल्मानिया जर्मनी मुल्क का नाम है। इंगलतरा इंग्लैंड मुल्क का नाम है। स्विसरा स्विट्जरलैंड ये भी मुल्क का नाम है। अस्सिकीनु चाकू, तेज धारदार चाकू, ये नाइफ। तो सकाकीन इसकी जमा है। फ्रंसा ये भी मुल्क का नाम है। अमामा सामने, खल्फा पीछे, ये इसके अल्फाज। यहाँ तक रिकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा।